پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں کے باوجود سرحد پار سے دہشت گرد حملے تاحال جاری ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 19 اپریل کو پاک چین افغانستان مذاکرات کے بعد سے پاکستان میں فتنۃ الخوارج کی جانب سے کئی دہشت گرد حملے کیے گئے، جن میں کئی سیکورٹی اہلکار اور عام شہری شہید ہوئے۔ اس حوالے سے پاکستان کا موقع بڑا واضح ہے کہ فتنۃ الخوارج یعنی تحریک طالبان پاکستان اور فتنۃ الہندوستان یعنی BLA کو بھی کچھ مدد افغانستان سے ملتی ہے۔ اور 21 مئی جس دن اسحاق ڈار چین سے اپنا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچے، اسی دن پاکستان میں خوزدار میں فتنۃ الہندوستان کی جانب سے ایک اسکول بس پر خوفناک دہشت گرد حملہ کیا گیا، جس میں اسکول کے بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں TTP کی جانب سے دہشت گرد حملے کیے گئے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ افغانستان سے تعلقات بہتر ہونے کے باوجود TTP اور BLA کی پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ خیال رہے کہ 15 اگست 2021 کے بعد جب طالبان نے افغانستان میں زمام اقتدار سنبھالی تو توقعات کے برعکس دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ رہے، جس میں پاکستان کی جانب سے مسلسل یہ الزام عائد کیا جاتا رہا کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور کئی مواقع پر پاکستان نے دہشت گردی کے بڑے واقعات کی افغانستان میں منصوبہ بندی اور افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے ثبوت بھی افغان حکام اور عالمی پلیٹ فارم پر پیش کیے، جن میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ طالبان حکومت کے قیام کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کئی سرحدی تنازعات بھی ہوئے، جس سے دونوں اطراف قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اور افغانستان کی جانب سے دہشت گردوں کی پشت پناہی اور در اندازی نہ روکنے کے متواتر واقعات کے بعد پاکستان نے اگست 2023 میں افغان پناہ گزینوں کی ملک سے بے دخلی کا فیصلہ کیا۔ تاہم 19 اپریل 2025 کو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ کابل کے بعد سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد 19 سے 21 مئی کو دونوں ممالک کے درمیان چین کی میزبانی میں سہ فریقی مذاکرات کے بعد سے ماحول میں مزید بدلاؤ آیا۔ بیجنگ مذاکرات میں دیگر اقدامات کے علاوہ اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ دونوں ممالک اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات میں اضافہ کریں گے اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مل کر کام کریں گے۔ تاہم اس کے باوجود سرحد پار سے دہشت گردانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس تناظر میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر ہوتے تعلقات پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں کمی لا سکیں گے؟ افغانستان کے لیے پاکستان کے سابق نمائندہ خصوصی آصف درانی کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت کا عمل جاری تھا، جس کے نتائج اب سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ اب یہ پروسیس جو آگے چلے گا، توقعات میں مزید بہتری اور مزید مضبوطی آئے گی۔ داعش، TTP اور BLA جیسی تنظیموں کی جانب سے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کے بارے میں پوچھے جانے والے سوال کا جواب دیتے ہوئے آصف درانی نے کہا کہ یہ تنظیمیں انڈر گراؤنڈ ہیں۔ یہ معصوم شہریوں کو ہلاک کر کے حکومتوں یا ملکوں کے لیے مشکلات تو پیدا کر سکتی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا علاقہ موجود نہیں جہاں ان کی حکومت ہو۔ ریاستی ڈھانچہ ان دہشت گرد تنظیموں سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ تنظیمیں آج وجود میں نہیں آئیں بلکہ یہ دہائیوں سے کام کر رہی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کی بے کنی کا طریقہ کار واضح ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سہ فریقی فورم کے ذریعے پاک افغان باہمی تنازعات کے حل کا طریقہ کار بھی واضح ہو رہا ہے۔ اور جس طرح سے افغانستان کو CPEC میں شمولیت کی دعوت دی گئی، تو یہ چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ باہمی مسائل کے حل میں تیزی سے پیش رفت جاری ہے۔ دوسری جانب ماہر افغان امور اور نامور صحافی فخر کاکاخیل نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات میں مثبت پیش رفت کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ افغان طالبان حکومت، جسے ایک وقت دنیا میں کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، اب روس، چین، پاکستان، ازبکستان سمیت دنیا کے کئی اہم ممالک اسے تسلیم کر چکے ہیں، جو ایک اہم تبدیلی ہے۔ پاک افغان تعلقات میں بہتری کے باوجود دہشت گردانہ کارروائیوں بارے سوال کے جواب میں فخر کاکاخیل کا کہنا تھا کہ چاہے وہ فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان ہو، داعش، فتنۃ الہندوستان، BLA یا ETIM، یہ سب پراکسیز ہیں، یعنی مختلف ممالک سے پیسے لے کر دہشت گرد کارروائیاں کرتی ہیں۔
اس وقت پاکستان، ایران، افغانستان، چین یا وسط ایشیا ریاستوں سمیت تمام علاقائی ممالک ان پراکسیز کے خلاف بات کر رہے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ ان پراکسیز کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان پراکسیز کی کارروائیوں کو روکنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے،